اس لیے یہاں کسی عدالت کو، کسی قاضی کو، کسی نبی کو یہ حق نہیں دیا کہ دل چیر کر دیکھو جو اسلام کی ظاہری علامتیں ہیں ان کا اظہار کر رہا اس کو مسلم سمجھا۔ اب اس نے السلام علیکم نہیں کہا تھا، اس پر اللہ نے پکڑ لیا کہ اے ایمان والو، صحابہ تھے، اب کہتے ہیں ولی جو ہے نا لوح محفوظ دیکھتا، کہ لوح محفوظ ہر وقت ولی کے سامنے رہتا، وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، مجاہد ہیں۔ آدمی سامنے آیا، بکریاں اس کے پاس، اس بیچارے نے السلام علیکم کہا، انہوں نے مسلمان نہیں سمجھا، انہوں نے کہا جان بچا نہیں، مار دیا۔ اب قرآن کیا کہتا؟ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کو بات بتا دے، حق بات ہے، غیب کس نے جانا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، جہاد کے لیے جاؤ، دستے جائیں تو خوب چھان بین کیا کرو، تحقیق کیا کرو، پوری طرح جانچو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم نے کیوں کہہ دیا کہ مومن نہیں ہے؟ اس نے جب اسلام، اس وقت کافر نہیں السلام علیکم کہتے تھے، مسلمانوں کی صرف علامت شعار تھا، کوڈ ورڈ جیسے ہوتا، اس لیے جب اس نے السلام علیکم کا اللہ کہا، جو السلام علیکم کہتا ہے تمہیں کیا حق ہے کہ تم کہو کہ یہ مومن نہیں ہے؟ کیوں قتل کیا اس کو؟ اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اسامہ کتنے حضور کو پیارے، آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں جن کا خاص وصف ہے حب رسول اللہ، حب نہیں، حب محبت کرنے کو کہتے ہیں، حب زیر پڑے محبوب کو کہتے ہیں، لاڈلا پیارا، حب رسول اللہ۔ اور ایک پران پر حضرت حسن ہوتے، ایک پر اسامہ ہوتا، اس کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا پہلے، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لشکر کا امیر بنا کر دیا۔ اب وہاں ایک ایسا کافر سامنے آیا، بڑا بہادر دلیر، جس نے بہت مسلمانوں کو نقصان کیا، بہت مارے، مسلمانوں کا دل غیظ سے بڑھ گیا، جل گئے مسلمان کہ یہ قابو آیا، بوٹیاں اڑا دیں گے۔ اب آخر میں وہ ایک کونے میں قابو آ گیا، گھیرا تنگ ہو گیا، قابو آ گیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ نے قتل کیا۔ اتنے مارنے کے بعد اب یہ کلمہ پڑھ رہا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر ہوئی، آپ اندازہ کریں کلمے کا احترام کتنا ہے۔ بدقسمتی سے مذہبی لوگ بھی اس کو بھول گئے کہ اپنے ہم خیال، ہم عقیدہ مسلم ہیں، اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذانوں میں کہہ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، بم برسا رہے ہیں ان کی مسجدوں میں، فتوے شائع کرتے ہیں۔ اب وہ آپ کو نظر آ رہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں سمجھا تو یہی جائے گا کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا، بظاہر صحیح بات تھی حضرت اسامہ، مگر حضور نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اسامہ تو اس لا الہ کا جواب کیا دے گا؟ وہ بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ، اتنے اس نے قتل کیے تھے، وہ قابو میں آ گیا۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے دل چیرنے کا حکم دیا، جب اس نے لا الہ کیا دیا تھا رک جانا چاہیے۔ اب تو قیامت کے دن جب وہ لا الہ لے کر آئے گا اس کا جواب کیا دے گا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے اتنا ڈانٹا، اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش میں آج نئے سرے سے اسلام میں آیا ہوتا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، یہ قتل بھی میرا معاف ہو جاتا۔ یہ تو حضور نے اتنا ڈانٹا کہ پتہ نہیں چلتا کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، پر میں جب وہ لا الہ لے کر پیش ہوگا تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کتنے قتل کیے تھے، لا الہ کوئی شے نہیں، جب اللہ کی توحید کا اس نے اقرار کیوں قتل کیا؟ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایسا وقت آیا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت اسامہ جو تھے حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، مگر جب حضرت علی رضی نے پیغام بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دو ان جنگوں، تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کرے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر نے منہ کھولا اور تم ان کی اس کے منہ میں داخل ہو جو میں ہو جاؤں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مگر یہ کلمہ گوں کی جنگ جو ہے نا، جو وہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اسی سے میں آج تک غمگین ہوں کہ اس کلمے کا کیا بنے گا۔ اس لیے کلمہ گوں کی جنگ میں مجھے آپ معذور سمجھیں، آپ نے معذور سمجھا کہ چلو نہیں ٹھیک ہے نا، یعنی ایک کلمہ گو جو اللہ کے نبی اس کی یہ قدر ہے کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو جب اس نے السلام علیکم کہا تھا تم کو کیا حق تھا یہ کہنے کا تو مومن نہیں ہے، کیوں ایسا کہا اس کو قتل کر دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، کوئی آدمی آہستہ آہستہ آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کی آواز اونچی ہوئی تو پتا چلا کہ کسی مسلمان کی شکایت کر رہا، اس نے کہہ رہا کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا یشہد اللہ الا اللہ، وہ یہ پڑھتا نہیں ہے اشہد اللہ، کہنے لگا بڑا بڑا شہادت اللہ، جیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھتا مردی اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہے؟ میں خواہ مخواہ کی بات، ہاتھ کون ہے قاضی دنیا میں فیصلے کرنے والی؟ اللہ کرے گا، تو وہ دل سے پڑھتا یعنی
پھر آپ نے پوچھا کیا وہ گواہی نہیں دیتا؟ الیسا یشہد ان محمد رسول اللہ؟ کہا ہاں کہتا ہے، مگر اس کے پڑھنے کا اعتبار ہے۔ الیسا یصلی، نماز نہیں پڑھتا؟ کہا ہاں پڑھتا، کوئی نمازیں نہیں ایسے رہو۔ فرمایا بس اولئک الذین نہی اللہ عن القتل، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا، مجھے نہیں حق دنیا میں اس کو قتل کرنے کا۔ منافق ہوں گے تو بھگتتے پھریں گے آگے جا کر۔ اسی لیے آپ نے جن کے بارے میں اندازہ تھا ان کے اعمال حرکات سے کہ یہ منافق ہیں، ان سے بھی مسلمان عورتوں کو نکاح ختم نہیں کیا۔ اچھی نیک مومن عورتیں ان کے گھروں میں رہی، وراثت میں حصہ دیا ان کو، ان کی اولادوں نے وراثت لی، جنازے پڑے گئے، قبرستانوں میں دفن ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام پر بھی جب حکم نازل ہوا کہ آپ اس کے بعد ان کے لیے دعا نہ کریں، ایک واقعہ بھی نہیں بھی آپ نے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھ۔ آخر یہ آیت اتری نہیں، چاہیے تھا نا کہ کوئی منافق مرتا حضور نہ پڑھ، نہیں کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے وہ صرف تنبیہ تھی۔ اسی لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق ظاہر میں مومن بن گئے، بعد میں انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے حضور پھر ظاہر کے پابند تھے۔ ورنہ یہ سوال ہے جس کا ہر عالم کو جواب دینا پڑے گا کہ جب آیت اتری تھی کہ ان کی قبر پر نہ کھڑا ہو اور ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھے، تو پھر آپ نے کبھی ایسا کیا کہ کوئی مرا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی عبداللہ کے بعد؟ ہاں کوئی نہیں، نہ نماز جنازہ سے انکار کیا۔ وہ محتاط ہو، دنیا میں بالکل انہوں نے حرکتیں چھوڑ دی، اندر سے رہے تو رہے۔ اندر کا معاملہ تو اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ لا تعلم نحن نعلم، تو نہیں جانتا ہم جانتے اندر سے کون ہے کون۔ تو اسی کو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے قانونی اسلام ایمان کہ جس کا فیصلہ کسی عدالت نے کرنا، اس کو مسلمان سمجھیں یا کافر قرار دے کے قتل کرے اور اس کی جائیداد ضبط کر لے اور بیوی کا نکاح ختم کرے۔ یہ ہے صرف کہ جب کوئی شخص اعلان کر دے معاذ اللہ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میرا ان پر ایمان ہے، اس کا عزیزہ یہ سرحد پار کرے گا تو کافر ہوگا۔ علماء امت جو تھے ہمارے سارے وہ جانتے تھے کہ جو بات وہ مان کر اسلام میں داخل ہوا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابو بکر کو مانوں گا، علی کو مانوں گا، کسی کا نہیں کہا تھا، رسول کو ماننے کا کہا تھا۔ اسی لیے مجھ سے کئی مولوی پوچھتے ہیں آپ کا کہتے، میں نے کہا یار شیعہ ہوں، خارجی ہوں، ناصبی ہوں، سارے صحابہ کے مانند ظاہر ہوں، لعنت کرتے تھے، کافر کہتے تھے، مگر کسی صحابی اور تابعی نے ان کے ساتھ کفار والا سلوک نہیں کیا۔ جنگ بھی ہوئی، قتل بھی ہوئے، مگر جنازے پڑے گئے، ان کو مسلمانوں کی طرح دفن کیا۔ خود حضرت علی نے سلوک مسلمانوں والا کیا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین نے سیرت عادلہ اختیار، بالکل انصاف کا سلوک کہ بغاوت کر رہی ہے، قتل کیا، مگر کافروں والا معاملہ ایک بھی ان کے ساتھ نہیں کیا۔ اس لیے اسلام نام ہے اللہ کے رسول کو ماننے کی۔ بڑی پیاری بات اقبال نے کہی، ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہوگی، مگر کسی کو اس کا حقیقی مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ ایک مسئلے کی بات بنا دی کہ وہ مرزائی کہتے ہیں نبی آئے گا، ہم کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، بات نہیں سمجھی کہ نبی بند ہونے کا معنی کیا۔ نبی بند ہونے کا مفہوم ہے کہ اب یہ امت بے فکر ہے، کسی کو مانے نہ مانے، کسی ولی غوث کتب کو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، بلکہ گالیاں دیتا ہے، کافر ہونے کا خطرہ ٹل گیا۔ اب کافر ہونے کا اندیشہ نہیں رہا۔ جو شخصیتیں اللہ کی طرف سے آتی تھیں کہ یہ اللہ کا اپائنٹڈ ہے، نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ، پڑھو تہجدیں نمازیں، نبی ہے نہیں مانا گیا ساتھی، اب وہ ڈر نہیں رہا۔ کسی کے بارے میں کچھ سمجھتا اچھا ہے اچھا مانے، دوسرا سمجھتا میں نہیں اچھا سمجھتا کچھ بھی۔ اللہ رحمت فرمائے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کی مجلس میں ان کے ایک عقید مند نے کہا مولانا میں جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں وہ مولوی بلا ناگا ہر جمعہ میں آپ کو کافر، بے دین، یہودی، مرتد، بے ایمان بہت گالیاں دیتا، میرا جی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا۔ مولانا نے کہا یار میں نے جو دو چار حرف پڑھے ہیں دین کی، اس میں کہیں نہیں آیا کہ جو مولوی کو برا کہا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کیسی بات، جو نبی بن جاتے ہیں نا کہ میں نبی ہوں میرے خلاف، آپ فرق کریں۔ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھیں، ابو داؤد شریف دیکھیں، ان کے سامنے گالیاں دی ایک شخص، خلیفہ بھی تھے، آپ کو بھی رنگ آیا کبھی طور پر، ایک عقیدت مند بھی غصے میں آ گیا، اس نے کہا حضور اجازت میں سر اڑا دوں میں، آپ غصہ پیجیے۔ اتنے میں وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پوچھا اس آدمی سے اپنے عقیدت مند سے کہ تم یہ پوچھتے تھے اگر میں اجازت دے دیتا تو قتل کر دیا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کوئی قتل کیوں نہیں دی، پر میں اسی لیے میں غصہ پی گیا۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ مرتبہ سوائے نبی کے کسی کا نہیں۔ ہاں یہ بات اگر لوگ سمجھ لیں کہ دنیا میں فیصلہ کرنے کی جو بات ہے نا کہ مسلم ہے یا نہیں، صرف ایک پوچھیں حضور کو مانتا، قرآن سچا، دین صحیح ہے، اس کے بعد عمل میں کوتاہیاں ٹھیک ہے، کوتاہیاں اللہ اس کا فیصلہ کرے، اور حقیقی ایمان اللہ سے اس کا واسطہ کہ دل میں ہے یا نہیں۔ دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے اسلامی شاعر کا۔ اب اس شخص نے صرف لا الہ الا اللہ السلام علیکم کہا تھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، مسلمان لشکر کو السلام علیکم کہا۔